بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے لیے 6 مہینے ضروری ہے. 6 مہینے کے بعد ماں کے دودھ کی ویلیو اتنی زیادہ, پھر روٹی کی ویلیو. اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو 6 مہینے کے بعد روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا کرو. بولا بیٹا آپ روٹی پہ آ جا ڈائریکٹ, کیونکہ بچہ پھر بھی اگر دودھ پیتا ہے نا تو پیٹ بھر جاتا ہے, پھر وہ روٹی نہیں کھاتا, بھوک ختم ہو جاتی ہے. جب روٹی نہیں کھائے گا تو بڑا نہیں ہوگا. چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے یہ بھی بتایا, اس نے کہا دیکھو مولوی صاحب آپ اگر روزانہ 2-2 کلو دودھ پی لو تو کیا طاقت آئے گی جسم میں؟ روٹی کھانا چھوڑ دو اگر. میں نے کہا نہیں بھائی وہ تو مرنے لگیں گے. تو اس نے کہا روٹی میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ دودھ ایک ایکسٹرا چیز ہے. کھانچا وانچا اگر کہیں میدے کا خالی رہ گیا ہے, جو روٹی وہاں تک پہنچ نہیں سکی, تو کھانچے بھرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے آخر میں؟ دودھ پی لو. دودھ اصل نہیں ہے. یہ جو جانوروں کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے نا, ایک وقت تک بچے کو, جانور کے بچے کو دودھ پہ فوراً دانے پہ لے آتے ہیں. تو میں نے مویشی والوں سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں اگر بچے کو, بکری کے بچے کو دانا نہ کھلائیں تو وہ موٹا تازہ نہیں ہوتا. تو مائیں بھی بچوں کو دودھ پلا پلا کے نا, نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے. ہاں روٹی پہلے کھلاؤ پھر دودھ پلاؤ اس کو. پہلے پیٹ بھر کے روٹی کھانا سیکھے وہ, پھر ایکسٹرا میں دودھ بھی ضرور, بہت فائدہ مند چیز. ہمارے گھر ایک پٹھان مہمان بن کے آیا, اس کے بچے پورے آدمی. میں نے کہا جی یہ بھی بچے ہیں کہ یہ آدمی ہے؟ تو جب آدمی بنیں گے تو کیا ہوں گے؟ غریب آدمی تھا وہ پٹھان, وہ کہیں گاؤں سے آیا تھا, دوستی تھی ہمارے گھر میں. میں نے اس کو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں کھاتے اس کے بچے. صرف کیا کھاتے ہیں ہمارے بچے؟ سیریلیک, دلیا, اس میں شہد, ایکچولی اس میں وٹامنس کا تناسب ضروری ہے, اور شہد ملا دیا اس میں, اور سیریلیک کے ڈبے. کیلا, کیلا نہیں چھوڑنا. کیلے میں کیا ہوتے ہیں؟ پوٹاشیم ہوتا ہے بھائی. کیلا ضرور کھلانا ہے بچے کو. اور بہت کچھ جو ہے نا, کیا اس میں وہ یہ جانتا نہیں تھا سیریلیک کیا ہوتا ہے, کیلا کیا ہوتا ہے, پوٹاشیم کیا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا تھا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے نا, روٹی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا. روٹی بھی وہ کہتے تھے پٹھانوں والی روٹی چاہیے بھائی ہمیں, یہ ٹیشو پیپر نہیں چاہیے. یہ جو بن رہا ہے نا توے پہ, یہ ٹیشو پیپر, روٹی ہو چباؤ تو پتہ تو چلے روٹی چبا رہے. تو وہ بچے کیا کرتے تھے, وہ آ کے نا روٹی چھین کے بھاگ جاتے تھے دسترخوان پہ نا, آئے ہو اتنا بڑا ٹکڑا لے کے, پھر ایسے ایسے کر کے کھا رہے ہیں اس کو, صرف روٹی. اور بسا اوقات کوئی ہڈی وڈی ہے نا, جیسے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, ہڈی بچ گئی, وہ پکڑا دی, بیٹھ کے ہڈی چوستا رہے گا. وہ اتنے طاقتور, اتنی موٹی موٹی کلائیاں, اور ایسا کانفیڈینس ان میں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ روٹی کیا ہے, روٹی ہے. سیریلیک دیکھو, ہر وہ چیز جو بازار میں بننے والی ہے, ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے میں نے سنا ہے کہ اس کو استعمال مت کرو. ان کے میں ٹیسٹ تو بہت ہوتا ہے, پروٹین ڈبے پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں پروٹین ٹھیک ہے, اندر نہیں ہوتے. لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی لکھ دو, سمجھ رہے ہو. تو اب جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے دودھ پلائیں ضرور, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں ہم عقل استعمال کریں گے. اولاد کی تربیت میں, اپنی صحت کا خیال کرنے میں, اپنے کاروبار کو وسعت دینے میں. میں نے دیندار لوگوں کو بزنس کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ جتنے نالائق معذرت کے ساتھ ہوتے ہیں کاروبار میں, اتنے دنیا دار لوگ نالائق نہیں ہوتے. سب کی بات نہیں کر رہا. ایک صاحب ہیں, کمپیوٹر کی دکان ہے ان کی, آپ لوگ پہنچ نہ جائیں وہاں تک, اس لیے زیادہ نہیں آگے جاتا, بس اللہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں. ایک اور صاحب ہیں, ان کا جو کاروبار ہے نا سارا انٹرنیٹ کا ہے. یعنی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دو, یہ ڈرائیور انسٹال کر دو, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کام ہیں. انہوں نے نیٹ رکھا ہوا ہے بہت تھکا ہوا. یعنی اگر کوئی کسٹمر ان کے پاس آتا ہے کہ بھئی یہ ونڈو انسٹال کر کے دے دیں آپ, تو نیٹ جو ہے نا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ ونڈو انسٹال اگر وہ آدھے گھنٹے میں ہوتی تو ان کے پاس 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کی انسٹالیشن میں. بفرنگ ہی ہوتی رہتی ہے, گھومتا رہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ ذرا انٹرنیٹ پہ پیسے خرچ کر لو, 4-5 ہزار روپے والا پیکج لے لو. تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے نا یہ. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی.
6 घंटे में एक काम हो रहा है और वो कस्टमर भाग भी रहा है, उससे बेहतर नहीं है कि आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन सोचते नहीं है, क्योंकि दीनदार तबके के जहन में ये बात है कि रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो इसी बफरिंग के साथ ही, वो जब नेट पे जब बफरिंग होती है ना, यूं यूं घूम रहा होता है, तो थोड़ी देर के बाद आपका दिमाग भी उसी हिसाब से घूमना शुरू कर देता है। हद होती है भाई, बस कर भाई, आगे चल। वो यहां तक पहुंची हुई इंस्टॉलिंग 14 पर, तो 1 घंटे के बाद भी वो 14 पर ही रहेगी। फिर ये भी नहीं पता चलता कि नेट कहीं बंद हो गया या चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब की बात है, किसी एक खास की बात नहीं कर रहा मैं। अव्वल तो पूरी कौम का यही हाल है। भाई कारोबार पे तो पैसे खर्च कर दो कम से कम, इसमें तो तुम्हें रिटर्न हो रहे हैं पैसे। सोचते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है अपनी जगह, और इसको फिर तवक्कुल समझते हैं कि हमें अल्लाह पर क्या है, एतमाद है, तवक्कुल है। अल्लाह है जो खिलाता है, अल्लाह है जो पिलाता है। वाकई अल्लाह है जो तुम जैसे नालायकों को भी खिला रहा है, वरना सजा ये होनी चाहिए थी कि तुम लोगों से निवाला छीन लिया जाए। अल्लाह तो है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन अगर तुम ये नालायकी ना करते तो अल्लाह तुम्हें इससे भी ज्यादा खिलाता। तो दीनदार आदमी को भी चाहिए कि अपनी दुकान टाइम पे खोल लिया करे, ठीक है ना, कस्टमर से तमीज से बात कर लिया करे। एक डॉक्टर हैं मैदे के स्पेशलिस्ट, नाम नहीं बताऊंगा मैं, बहुत रश होता है उनके पास। हमारे कोई अजीज थे, उनका मैदा बहुत अरसे से खराब था, तो वो मुझे ले गए अपने साथ कि यार हमने एक डॉक्टर की बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ी अल्लाह ने शिफा रखी है उनके हाथ में। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब गया मैं उनके साथ वैसे ही चला गया मैं देखने के लिए, तो वाकई डॉक्टर के पास बड़ा रश था। टोकन आप 3 बजे लोगे तो आपकी बारी 8-9 बजे तक आएगी, और डॉक्टर साहब की फीस भी तगड़ी थी। तो मैं उन साहब के साथ क्लिनिक में घुस गया। मैंने कहा देखूं ये डॉक्टर इतना मशहूर क्यों है। पता ये चला कि जैसे आम मैदे के स्पेशलिस्ट हैं, ये भी वैसे ही हैं, लेकिन ये पेशेंट को टाइम तसल्ली के साथ देता है याद, मरीज की बात पूरी सुन लेता है। आम डॉक्टरों की आदत क्या है, मरीज ने अभी बोलना शुरू नहीं किया और पहले से पेन उठा के कीड़े मकोड़े बनाना शुरू कर दिए उसमें। वो तो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले की समझ में आता है ना क्या लिखा हुआ है, उसमें कोड होता है कि भाई देख लो, ठीक है ना, कोड होते हैं कुछ उनके। तो वो क्या है कि वो तसल्ली से क्या कर रहा है, अब अफरा तफरी में क्या होता है, दिमाग खराब होना शुरू हो रहा है ना, यार जल्दी से बात करो यार, जल्दी से बोलो यार, बोलो क्या है, ठीक है ना, आते खराब है ना, मोशन हो रहे हैं ना, बोलो ना। तो उसने अपने ऊपर ये मुसल्लत किया हुआ है कि भाई जब एक पेशेंट आ गया तो आया अपनी मर्जी से है, यहां से निकलेगा मेरी मर्जी से। आराम से बैठ के ना, मैंने उसकी स्टाइल देखा है, ऐसे हाथ बाहर रख के ना, पेन रख के ऐसे बैठ गया बिल्कुल तसल्ली के साथ। जी फरमाइए, अब उसको बोलने दो। वो नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे हैं, 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 चुप करके सुन रहे हैं। हालांकि उसमें बाकी सारी बातें फजूल होती हैं, लेकिन वो सुन रहे हैं। फिर सुनने के बाद वो मरीज को लिटाते हैं, उनका पेट पे हाथ मार के चेक करते हैं, ताकि मरीज को ये तसल्ली रहे कि भाई मुझे तसल्ली से देख लिया गया है। ये नफ्सियाती असर पड़ता है ना मरीज पर। डॉक्टर आपकी बात पूरी सुन ही नहीं रहा है, और जनाब आपने, और ऐसे डॉक्टरों से गलतियां भी होती हैं। एक किबला हकीम साहब थे, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, दुआ का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल फिर भी मुसलमान के लिए दुआ करनी चाहिए। एक अल्सर का मरीज उनके पास पहुंच गया, किबला हकीम साहब के पास। अब उसने हकीम साहब को बताया मेरे पेट में दर्द है, मेरे यूं। हकीम साहब ने दवा लिख दी, हालांकि वो अल्सर के मरीजों के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह दवा थी, लेकिन वो अभी बेचारा मुंह से बोला ही नहीं है कि मुझे अल्सर है, वो तो उसने आखिर में बोलना था ना। और हकीम साहब नुस्खा लिख के उसको पकड़ा के चल भी निकल पतली गली से। अब वो आखिर में उसने बोला मुझे अल्सर है, वो हकीम साहब को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो नुस्खा पहले से लिख चुके थे। अब जब उस आदमी ने दवा खाई है तो उसने कहा हकीम को ज्यादा पता होगा, इसने मुझसे पूछा ही नहीं अल्सर का। वो पहली दवा से जो जख्म था वो हरा हो गया, एकदम शदीद तकलीफ। तो ये होता है, डॉक्टर भी इसी तरह कर रहे होते हैं, सुना है नहीं और लिख के देना शुरू कर दो। तो भाई अब देखो उस डॉक्टर ने क्या अकल इस्तेमाल की ना,
کہ میں اتنی مریض جو نمٹاؤں گا ایک تسلی سے, اگر ایک مریض پہ میں 10 منٹ دے دیتا ہوں تو اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا, کیا خیال ہے؟ اور پھر میں زیادہ فیس رکھ کے کما لوں گا لوگوں سے. دوسرا ڈاکٹر جو 100 پیشنٹ نمٹا کے جتنا کماتا ہے وہ میں 50 میں کما لوں گا, اور علاج بھی صحیح ہوگا. خود ڈاکٹر کو بھی تسلی ہوگی کہ میں نے غلط دوا تجویز نہیں کی ہے. اب آپ یہ مجھ پہ تجربہ نہ شروع کر دیں کہ مفتی صاحب سے ملنے آئیں گے تو 1 گھنٹہ وہ تسلی سے ہماری بات سنیں گے, ٹھیک ہے نا. واضح ویسے بھی ہوتا ہے فون پہ, اب وہ پورے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ, میں بھی تسلی سے سنتا ہوں مگر اتنی تسلی سے نہیں جتنا وہ ڈاکٹر سن رہا تھا, کیونکہ ہمارے پاس جو رش ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں نا, ہمیں تو صرف ثواب مل رہا ہے, کیا خیال ہے؟ تو ثواب میں اتنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ثواب صرف مل رہا ہو تو اتنے جو خدمت آپ کی کر دی نا, اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح فالتو آلتو باتیں بھی غور سے سننا شروع کر دیں تو جو کام کے لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں. پھر سمجھ رہے ہیں نا, بہت سو کا کام کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بیچارہ وہ پھر اس کا نمبر آتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے یہ بھی عقل استعمال کر کے ترتیب بنائی ہے کہ بہت زیادہ نہیں. وہ ایک صاحب نے مجھ سے امریکہ سے فون کیا, وہ یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا پھر وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ جو 1985 میں یہ ہوا تھا, آپ کا اس سے مسئلے کا کیا تعلق ہے آپ کے؟ تو جو مسئلے کی بات ہے نا وہ کریں نا. تو یہ اس لیے یہ بھی عقل سے سوچ کے ہم نے ایک چیز وضع کی ہے کہ بھائی بات تو سنیں گے تسلی سے, مگر اس